السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں اور سنیں گے، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، میری طرف سے اور ہماری اکیڈمی الرحمن کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اور اسی طرح خوشیاں نصیب فرمائے اور ہم اسی طریقے سے خوش ہوتے رہیں۔ عید کا دن ایک خوشی کا دن ہے اور اس میں خوش ہونا ہی چاہیے۔ اسی وجہ سے ماشاءاللہ جو بھی انسان کے پاس ہوتا ہے اچھا کپڑے وہ پہننے کو کہا جاتا ہے۔ جتنی بھی انسان استطاعت رکھتا ہے اپنے حساب سے کھانا کھاتا ہے، اس دن اپنی فیملی کے ساتھ فیملی سے ملتا ہے، لوگ آتے جاتے ہیں ایک دوسرے کے گھر پہ۔ پھر ٹریڈیشنل جو چیزیں ہیں ہر قوم میں اپنی اپنی الگ اعتبار سے ہے، کوئی عیدی دیتا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے، یعنی یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت بہت محبت کرتے ہیں اپنی اس عبادت سے، روزوں سے، لیکن اس دن عید کے پہلے دن، عید الفطر کے پہلے دن روزہ رکھنے کو بھی منع فرما دیا کہ نہیں بھائی، اب روزہ نہیں رکھنا ہے، اس کو کھاؤ پیو اور اس کو انجوائے کرو اس دن کو۔ تو الحمدللہ یہ دن خوشی منانے کا ہے، لیکن ہر چیز کی ایک، جیسے میں نے کہا، لمٹ ہوتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لمٹ کو کراس کر دیتے ہیں، اس کے باہر چلے جاتے ہیں، تو صحیح چیز میں بھی ہم گناہ کمانے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک دن ہے، اس میں اللہ کا شکر کرنا ہے۔ جب ہی نماز رکھی ہے نا، نماز رکھی، ہم مسلمان ہیں، ہماری خوشیاں اللہ کو سجدے کرنے سے شروع ہوتی ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے سے شروع ہوتی ہیں۔ ہمارے لیے دونوں عیدوں سے پہلے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں سے پہلے نماز پڑھنی ہے ہم لوگوں کو۔ کہ بھائی صحیح ہے، خوشی مناؤ، لیکن سب سے پہلے اللہ کے سامنے جھک کر آؤ، جھکو اللہ کے سامنے، اس کا شکر ادا کرو، اس کے بعد اپنی خوشیاں شروع کرو۔ تو ایک تو ریکویسٹ یہ ہے کہ عید کے موقع پر جو ہے وہ دوبارہ سے گناہ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اچھی خاصی تعداد میں گانے سننے والے جو ہوتے ہیں وہ گانا چھوڑ دیتے ہیں سننا، موویز دیکھنے والے موویز دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، مختلف گناہ کرنے والے مختلف گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی چاند رات کا سنتے ہیں اور اگلے دن عید کا سنتے ہیں، بہت سے لوگ اس میں دوبارہ سے گم ہو جاتے ہیں گناہوں میں، اور پھر وہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اور عید کے دن بھی بہت ہی بے احتیاطی ہوتی ہے۔ تو یہ مت بھولیں کہ یہ جو خوشی کا دن ہے، یہ اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے کہ ہم لوگوں نے روزے رکھے ہیں، اللہ کے سامنے جھکے ہیں، تو ایز اے ریوارڈ کے طور پر یہ ہمیں دیا۔ جو اصل ریوارڈ ہے وہ تو آخرت میں ملے گا انشاءاللہ، ایک دنیا میں خوشی کے اعتبار سے یہ دے دیا۔ تو اس وجہ سے ہمیں خوش تو ہونا ہے، لیکن شریعت کے مطابق ہی چلنا ہے۔ شریعت کے مطابق چلیں گے تو پھر وہ خوشی بھی اصل میں خوشی بنے گی اور ہمیں ریوارڈ اللہ کے خزانوں سے دلوانے کا سبب بنے گی۔ اور اگر ہم اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر وہ خوشی بھی ہمارے لیے اللہ نہ کرے ایک غم کا سبب بنے گی، اور گناہوں کو ہمارے اکاؤنٹ میں، یعنی گناہ ہمارے اکاؤنٹ میں آئیں گے، ہمارے نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ تو کیا فائدہ ہے؟ خوشی کا دن ہے، اس کو اللہ رب العزت ہمیں اور خوشیاں دے اور ہمیں اس کا اجر بھی ملے۔ تو یہ ایک بات ہے کہ ہم خوشیاں منائیں، لیکن باؤنڈری کو کراس نہ کریں جو شریعت کی باؤنڈری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ریکویسٹ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کے بارے میں اکثر ہم لوگ عید کے دن نکالتے ہیں۔ میرا پہلا بھی کلپ اس میں آ چکا ہے، میں دوبارہ ریمائنڈ کروا دوں نیکسٹ ایئر کے لیے
ہم عید کے دن نکالتے ہیں صدقۃ الفطر زیادہ تر، مجموعی طور پر یہی فضا ہے تمام مسلمانوں میں، پوری دنیا میں یہی دیکھا جاتا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی کوئی گناہ ملے گا عید کے دن نکالنے سے، نہیں، صحیح ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے بہتر کیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ عید سے کچھ ہفتے پہلے نکالیں تاکہ یہ پیسے غریبوں تک پہنچ جائیں ٹائم سے پہلے، اور وہ بھی اپنی عید کو ہماری طرح ہی سیلیبریٹ کر سکیں، وہ بھی اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کپڑے خرید سکیں، وہ بھی اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے کچھ مناسب کھانے کا بندوبست کر سکیں۔ اس وجہ سے بھائی عید الفطر کو اگر جس نے پہلے نکالا ہے اس سال مبارک ہو، جو نہیں نکال سکے اگلے سال کی نیت کریں کہ بھائی انشاءاللہ پہلے صدقۃ الفطر جو ہے وہ نکالیں گے۔ بہرحال جو ہے وہ اس وقت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، آپ لوگوں کو مبارکباد دینی تھی دل کی گہرائیوں سے۔ اللہ رب العزت جو ہے بھائی آپ لوگوں کو خوش رکھے، سارے مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ جو مسلمانوں پہ حالات جس ملکوں میں بھی مسلمانوں پہ سخت حالات آئے ہوئے ہیں، اللہ بھائی ان کی سختیوں کو دور فرمائے، تمام مسلمانوں کو اللہ پاک چین و سکون نصیب فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہم سب بھائی اللہ کو راضی کرنے والے بنے۔ دعاؤں کی درخواست ہے آپ حضرات سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔